اسپیکر صاحب آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے کے پی اسمبلی میں اس دن جس طرح کنڈکٹ کیا اور جس طرح ہمارے اسمبلی کے ممبران نے اپنی اظہار خیال کیا اور جس طرح انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. میں کے پی اسمبلی کو آپ کو اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح درانی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک صوبے کی منتخب چیف منسٹر کی جس طرح تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی اور جو کے پی ہاؤس پہ دعویٰ بولا گیا اور جس طرح اس کی توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کو پھر ابھی پتہ چلا کہ اس کو سیل بھی کیا گیا ہے. انہوں نے بنیادی طور پر فیڈریشن پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے آئین کی کیا ہے کیونکہ جب آئین آپ کے ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے اور آئین آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ اس میں آپ کی جورسڈکشن کیا ہے, آپ کے پیرامیٹرز کیا ہے اور آپ نے کس آپ کا ریڈ لائن کیا ہے, تو جب وہ لوگ جو آئین کی بنیاد پہ پوزیشن پہ بیٹھے, اگر کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی جنرل ہے یا کوئی جو ہے نا پولیس آفیسر ہے یا کوئی گورنمنٹ کی جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہے, آئین کے عہدے کی وجہ سے بیٹھا ہے اور وہ آ کے اس آئین کی حدود کی پیرامیٹر کی انسلٹ کرتا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کا موجب قرار ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں میسج دیا کہ تم کچھ نہیں ہو. آپ نے خیبر پختونخوا کی پوری عوام کو میسج دیا کہ ہم جو کرنا چاہتے کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں, اپنی عہدوں سے جو آئینی عہدے آپ کو دیے گئے ہیں عہدے چھوڑ دو, دکھاؤ جہاں آپ نے کرنا ہے, پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. آئین کا اور قانون کا سہارا لے کے آپ ہماری انسلٹ کرتے ہو, مجبور کرتے ہو کہ ہم اس حد تک جائیں کہ ہم بندوق اٹھائیں. دیکھیں اس حد تک آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو, وہ دیوار جو آپ ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہو, یقین جا رہے تم نے تو اپنی طرف سے حرکت کی, تم نے فیڈریشن کے خلاف ایک بہت بڑا جارحیت کی, تم نے عملاً طور پر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں, ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ بے گناہ جیل میں ہے. اگر ہم اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہماری تحریک تو کس لیے تھی؟ میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یہ 56 امینڈمنٹ سے 56 تقریباً یہ کنسٹیٹیوشن کو پورا اس کا شکل اور حلیہ بگاڑ رہے ہیں. اور 56 امینڈمنٹ میں آپ کی وہ آرٹیکلز بھی ہیں, آرٹیکل 8, آرٹیکل 199 اور وہ بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن, اس کو بھی یہ اس کو سکویز کر رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں اجتماع کرنا ہے, جہاں آپ نے اپنی مرضی سے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے, جو آپ کی آزادی ہے اس کو سلب کر رہے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے, یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے صرف اپنا ایجنڈا نہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کا ایجنڈا ہے. ہم نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے اور نکلے ہیں تو اس لیے نکلے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ ہم اس طرح آپ ہانکتے رہو اور جس طرح کہو گے. ہم اپنے آئینی حدود کے لیے نکلے تھے, یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. نکلے تھے, نکلیں گے, نہ رکیں گے نہ جھکیں گے, لڑیں گے اپنے آئینی حقوق کے لیے. یاد رکھیں, میں جو کہتا ہوں میں دل سے کہتا ہوں, میں وربری جو یا لفاظی نہیں کرتا. جس طرح درانی صاحب کہتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے عوام کو ذلیل کیا اور ہمارے عوام کو میسج دیا کہ تم 2 ٹکے کے نہیں ہو. میں آج اسلام آباد سے پوچھتا ہوں, جرت ہے تو کرو, یہ وردی اٹھا لو, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن اپنی وردی کو, اپنی پوزیشن کو آپ جو ہے نا اپنی
مظلوم عوام کے اوپر جو ظلم ستاتے ہو اور پھر جو ہے نا ایک فیڈریشن کے خلاف تم جو ہے نا حملے کرتے ہو، تو اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اس لیے جو اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام دکھی ہے، میں درانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم یہاں ہمیں ایک مرہم رکھنے کی ایک کوشش کی ہے، آپ نے جتنی بھی کی ہے، اور یہ ان کے اثرات بہت دوسرے سے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ ابھی چیف منسٹر کا مسئلہ بھی نہیں رہا، اب ابھی یہ ہر اس صوبے کی اس کا، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم ایک پوری فیڈریشن کی پارٹی ہے، پوری پاکستان کی پارٹی ہے، ہم صوبائیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم آئینی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے، ہمارے جو بنیادی 5 نقطے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہو، آئین کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد دیا ہو اور اس دیے میں کسی کو کسی قسم کے انٹرفیئرنس کا حق نہ ہو، ہم پارلیمنٹ چاہتے ہیں، ہم وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو لیکن وہ صحیح جمہوری پارلیمنٹ ہو، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ پنجاب ہمارا ہے، پنجاب کی بھائیوں کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، لیکن ہم جب پنجاب جاتے ہیں وہاں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے۔ ہم جائیں گے، یہ محبتوں کے تعلق ہمارا کوئی نہیں روک سکتا، ہم سندھ جائیں گے، ہم بلوچستان جائیں گے، ہم کشمیر اور گلگت بلتستان جائیں گے، ہم سب ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن جو یہ کوشش کر رہی ہے، جس طرح یہ خواجہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے نا یہ اس وقت حکومتی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا ڈرائے دھمکائے، اور ہمیں ابھی اور کچھ انہوں نے پتہ نہیں ہے کوئی ریڑی کے کچھ پتہ نہیں افغان بیچاروں کو پکڑا ہے اور اس سے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہیں۔ بھائی تمہاری ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے بڑے سیلاب کو جو ہے نا دکھا رہے ہیں کہ کوئی افغانی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے زبردستی اور زور سے اس کے اوپر تشدد کر کے آپ بیانات دلوا رہے ہو۔ آپ کی اس قسم کی روی نے تو 8 فروری میں آپ کو شکست دے دی۔ آپ تو پھر جو ہے نا جس طرح 45 کو اپنے 47 میں چینج کیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ ہم یہ بات میں آج ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بینگ تحریک انصاف، ہم نے کل بھی ڈیسائیڈ کیا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہمیں یہ قانون اور آئین اجازت ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ جو بھی ہے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو اس صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ ہمارے فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ہمارے جو کمٹمنٹ ہے فاٹا کے ساتھ وہ پورے ہو رہے ہیں، نہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ستیرے ماحول سلوک ہو رہا ہے، اور چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے ادھر، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے ہر وہ وفاقی حکومت حرکت کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں محروم رکھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لڑیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ کہ کیا جو ہم نے اعلان کیا تھا، ہماری صوبے کی جو قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی، وہ ڈی چوک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ ہمارا تو کوئی ڈرنے تک کا تو ایران تو نہیں تک ہم نے کوئی ڈرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ تحریک تو ایک مسلسل جدوجہد ہے، تو جاری ہے، یہ تو ختم نہیں ہوا۔ ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت لائر نے جو موومنٹ شروع کیے، اور جو کل اسلام آباد میں لائر کے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے لائر کے ساتھ کھڑے ہیں اس موقع پہ۔ تو ہماری تحریک تو بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت تو لائر بھی ہم اس کے ساتھ بھی انگیج کریں گے۔ تو یہ جو کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخالف ہے۔ اور 21 تاریخ تک عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا رابطہ منقطع ہے، اگر اس دوران آئینی ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس پہ ہماری ہر دن میٹنگ ہوتی ہے،
اس پہ پوری ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں ڈیسیجن لی جاتی ہے. تو ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں اس کے اندر لیں گے. سر یہ بتائیے گا محمد درانی صاحب نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو یہاں پر بلایا آپ سے کیس بھی نہیں چلے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے ضلع خیبر میں پشتون قومی عدالت میں جرگہ لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے. تو کچھ دن پہلے پشاور پولیس نے وہاں جا کر نوجوانوں پر کیس کی بے تحاشا شلیل کی ہے, فائرنگ کی ہے اور آئندہ بھی وہ خطرات محسوس کر رہے ہیں. پشاور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ اقدام کس طرح کیا گیا ہے اور کیا 11 اکتوبر کے جرگے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کھڑی کر دی جائے گی, جرگہ ہوگا؟ میں اس کے اوپر رسپانس کر دوں. اچھا ایسا ہے کہ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کی کلیئرٹی آئی ہے اور وہ جو لیٹر آیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ڈائریکٹ آئی جی کو اور آئی جی اور چیف سیکرٹری چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے تھرو ہوا تھا. اس دوران جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے اور ان کو ایشور کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہوگا. مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر بین لگائی گئی ہے اور ان کو قلعدم قرار دیا ہے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قومی عدالت اور پشتونوں کے نام سے اگر آتا ہے جس کے اوپر بین نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو الگ طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹریٹ کرے گی. میں ایک بات کروں گا, اس کے سامنے نہیں آئے گا حکومت کا موقع پچھلی دیا چونکہ وہ حکومت کا. میں ایک بات بتاؤں, ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اگر پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لگایا ہے, بجائے اس کے کہ پابندی لگائی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. دیکھیں آپ اس طرح کرتے ہیں اور ایک کنفرنٹیشن لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کی جو کنسرن ہے اس کو وہ دیکھ لیں. یہ مجھے امید ہے, میں منظور پشتین سے اور پی ٹی ایم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ آئینی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے جھنڈے کے جو تحت جو ہے نا اپنا کنونشن رکھیں گے. ہمارے ساتھ جب بھی اس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو بھی مطالبات ہیں ہم مطالبات کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ آئینی پاکستان کی جورسڈکشن میں ہو اور پاکستان کے جھنڈے سے. مجھے امید ہے, میں امید رکھتا ہوں, لیکن جو وفاق حکومت کر رہی ہے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو, اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جائے. اور میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں جو ہے نا حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ کرے.